قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ ایک آدمی بھاگ کر مدینے سے مکے چلا جائے گا، اس کے پاس مکے کے کچھ لوگ آئیں گے اور اسے زبردستی باہر نکال کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، ابھی وہ وہیں ہوں گے کہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ یعنی امام مہدی بیت اللہ شریف میں کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پہچانیں گے کہ یہی مہدی ہیں۔ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ لوگ ان پر بیعت کریں گے جن کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی، نہ تعداد اور نہ ہی ساز و سامان۔ وہ کعبہ شریف کی پناہ لیں گے۔ ان سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکے کا رخ کرے گا، لیکن مدینہ سے کچھ فاصلے پر ذی الخلیفہ کے مقام پر یہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا، اور جو ایک دو لوگ بچیں گے وہ باقی لوگوں کو اس واقعے کی خبر دیں گے۔ یعنی ظہور مہدی کی یقینی علامت یہ ہے کہ ان سے لڑائی کے لیے آنے والی فوج رستے میں ہی تباہ ہو جائے گی۔ یہ دیکھ کر لوگ گروہوں اور جماعتوں کی شکل میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء اور نیک لوگوں کی جماعتیں ان کے پاس آ کے ان کی بیعت کریں گی اور سب پر ان کی بیعت واجب ہوگی۔ میں یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اس بات کا تعین دشوار ہے کہ امام مہدی کا ظہور کس سمت سے ہوگا۔ حافظ ابن کثیر اپنی کتاب الفتن والملاحم میں قطعی رائے پیش کرتے ہیں کہ امام مہدی کا خروج مشرق سے ہوگا، جبکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التذکرۃ القرطبی میں کہتے ہیں کہ امام مہدی کا خروج مغرب سے ہوگا، جبکہ ایک روایت جیسا کہ میں نے پہلے بیان کی کہ خلیفہ کی موت کے بعد اختلاف ہوگا تو مدینے کا ایک شخص بھاگ کر مکے چلا جائے گا اور یہی مہدی ہوں گے۔ مگر اللہ کی ایک خاص حکمت عملی کے تحت یہی بہتر ہے کہ ان کے خروج کی جگہ اور ان کی روانگی کے مقام کو خفیہ رکھا جائے تاکہ قیام گاہ دشمن کی ایذا سے محفوظ رہ سکے۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت امام مہدی یہ کون ہیں؟ یہ مجدد ہیں، کوئی ولی اللہ ہیں؟ نبوت تو ظاہر ختم ہوئی، یہ کون ہوں گے اور ان کا کیا؟ اصل میں حضرت مہدی کے لیے دو آراء ہمارے ہاں ہیں۔ ایک اہل تشیع کی رائے ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں جو ان کے جو ائمہ معصومین حضرت علی، پھر حسن، پھر حسین، پھر علی بن حسین یعنی زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر محمد جعفر وغیرہ، یہ امام حسن عسکری کو غالباً، ہاں تو حسن عسکری آخری ہے اس میں 11ویں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ایک بیٹے تھے اور وہ مہدی ان کا نام تھا، لیکن اس خیال سے کہ بنو عباس کی حکومت انہیں قتل کر دے گی، انہیں چھپا دیا گیا تھا ایک کیف کے اندر۔ وہ اسی میں رہے 200 برس تک، اور لوگ ان سے جا کر استفادہ بھی کرتے رہے جو ان کے بڑے لیڈر ہوتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں غیبوبت صغریٰ، کہ اگرچہ غائب تو تھے، وہ منظر پر نہیں تھے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جا کر ان سے ہدایات لے لیتے تھے 200 برس تک۔ 200 برس تک۔ اس کے بعد غیبوبت کبریٰ ہو گئی، پھر وہ ایسے غائب ہوئے کہ کسی سے کوئی رابطہ ان کا نہیں ہے۔ البتہ وہ ظاہر ہوں گے قیامت کے قریب جا کر، اور وہ امام مہدی ہوں گے۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ ائمہ معصومین میں سے آخری لنک وہ ہوں گے 12ویں امام، جو اب بھی زندہ ہے لیکن ہے امام غائب۔ وہ امام حاضر ہو جائیں گے، وہ امام منتظر ہے، وہ امام جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک وہ مجددین میں سے ہوں گے۔ مجددین کا سلسلہ وہ ہے کہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی هذه الامت علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے شخص کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دے گا۔ یعنی 100 سال کے عرصے میں دینی تعلیمات کے اوپر اگر کوئی گرد و غبار آ گیا، کوئی رسومات جو ہیں ایجاد کر لی گئی، کوئی بدعات آ گئی، ان سب کو ہٹائے گا اور اصل اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے دوبارہ لے آئے گا۔ یہ مجددین امت جو ہیں ان میں ہی حضرت آخری جو مجدد ہوں گے، اور وہ مجدد کامل ہوں گے۔ وہ میں ابھی فرق بتا دیتا ہوں کیا فرق ہے۔ اکثر مجددین نے صرف علمی خدمات سر انجام دی،
یعنی یہ کہ اگر یونانی فلسفے کا غلبہ ہو گیا اس کا توڑ کر دیا امام غزالی نے، امام ابن تیمیہ نے۔ دنیا پرستی کا غلبہ ہو گیا تھا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف راستہ دکھایا۔ اسی طریقے سے جو تصوف کا راستہ جو ہے بہت غلط چلا گیا تھا اور ہماؤس تک بات پہنچ گئی تھی، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا توڑ کیا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن مجید سے جو دوری لوگوں کو ہو گئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے بیک ٹو دی قرآن، رجوع الی القرآن کی ایک تحریک شروع کی۔ تو یہ اکثر مجددین کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے علمی کام کیا ہے۔ یہ مجدد 100 سال کے بعد تقریباً 100 سال میں ایک، تو وہ کیا خود کلیم کرتے ہیں؟ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ میں بعض نے کلیم بھی کیا ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کلیم کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے بھی کہا ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوا ہے، مجھے بتایا گیا کہ میں قائم بالزمان ہوں اور اللہ تعالیٰ جب کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے تو مجھے اس کے ذریعہ بنا لیتا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر کا دعویٰ نہیں ہے یہ، بلکہ لوگوں نے ان کی خدمات کو بعد میں ایسس کر کے انہیں پھر یہ خطاب دیا ہے کہ یہ مجدد تھے اس صدی کے۔ کوئی تنازع نہیں اس پہ کھڑا ہوا نہیں کہ مجدد لوگ مانتے ہیں مجدد؟ یہ مہدی حضرت جو ہوں گے یہ مجدد کامل ہوں گے۔ جی، کامل سے مراد کیا ہے؟ یہ صرف علمی اور اخلاقی اصلاح نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے دین کو بالفعل اسی طرح قائم کریں گے جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک نظام کی حیثیت سے اللہ کے دین کو قائم کیا۔ یہ ہے حضرت مہدی۔ ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ کافی اہل سنت بھائی جو ہیں وہ بھی ان پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور یہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ پہلا علی ہے اور آخر میں مہدی ہیں۔ شیعہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور سنہ 2055 کو شاید سامرہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کا والد امام حسن عسکری ہے جو ہمارے 11واں امام ہیں اور وہ آج تک زندہ ہے۔ اہل سنت کا کچھ عقیدہ ہے کہ نہیں وہ پیدا ہوں گے اور علامات بھی ہیں اس کی، علامات کے ظہور کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ دجال کا خروج ہے، سفیانی کا خروج ہے، بہت علامات، کافی علامات ہو چکے ہیں۔ این ممکن تھا کہ جس طرح امام مہدی کی صفات اور علامات کے بارے میں واضح نشانیاں بیان کی گئیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی واضح بیان، کوئی واضح حدیث ان کے خروج کی جگہ بھی تعین کر دیتا ہے۔ ان کا ظہور ہوگا عرب میں اور یہ عرب میں ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ اس ضمن میں ایک حدیث بڑی پیاری ہے، بہت اہم ہے۔ حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، وہ بیان فرماتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک خلیفہ کے انتقال پر باہمی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا۔ یہ تو الفاظ حدیث کے، میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ غالباً یہ اس لیے ہوگا کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کرائسس میں، نیشنل کرائسس میں اس شخص کو آگے بڑھ کر کوئی رول پلے کرنا چاہیے، یعنی کوئی ایسی شخصیت ہوگی جس سے یہ توقع ہو کہ وہ میدان میں آ کر اور لوگوں کی رہنمائی کرے اور وہ اس سے بچ کر اور جا کر مکے میں چھپ جائے گا۔ پھر لوگ اسے تلاش کریں گے اور تلاش کر کے پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے خانہ کعبہ کے اندر، حالانکہ وہ یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامتیں بھی ظاہر ہوں گی اور پھر وہ جو ہے ایک حکومت مضبوط عرب میں قائم کریں گے۔ لیکن ان کے لیے حکومت ان کے قائم کرنے کے لیے کسی مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی۔ یخرج الناس من المشرق